قدرته وعلمه أحكام المصنوعات المتعالية المشابهة للجسمانيات المنزه بجلال قدسه المناسبة للناقصات ونحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء وكشف السراء في جميع الحالات والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات عزیزانی گرامی قدر آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قراءت فرما کر مرحومہ انوری بیگم بنت عیدہ اور فیض ابن قلب حسن انوری بیگم بنت عیدہ فیض الحسن ابن قلب حسن عزیزانی گرامی قدر جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں آج کی تاریخ کی مناسبت موجود ہوگی. آج ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صلوات پڑھتے ہیں. آپ کے فرزند ارجمند جناب زید کی شہادت کی تاریخ ہے. امام کے ایک بیٹے جن کا نام زید تھا ان کی آج کی تاریخ میں شہادت ہے. پوری ایک تفصیل ہے کہ ان شہادت واقع ہوئی اور کیا حوادث پیش آئے اس کی کچھ بحث ہے. بہرحال میں 2 باتیں کہتے کے حوالے سے جو تاریخ کی مناسبت ہے میں اپنے برسر موضوع آ جاؤں گا. یہ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے چھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں واقعہ کربلا کے بعد سے اور سن 221 ہجری میں انہوں نے شہادت پائی ہے. 19, 20, 21 یہ 3 روایتیں ہیں کہ شہادت. اپنے دور حیات میں انہوں نے سب سے بڑے جو کارنامے انجام دیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ حکومت وہ سلطنت جو بنی امیہ کے ہاتھوں میں ہے جو ظالم اور جابر کے ہاتھوں میں ہے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے اس کو وہاں سے نکال کر اہل بیت کے در تک پہنچا دیا جائے.
یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کو انجام دیا جائے گا، اور ایک بہت بڑی انہوں نے مہم بھی اور ایک تحریک چلائی کہ ہم آل محمد کے لیے جنگ کریں گے، آل محمد کے حق کے لیے جنگ کریں گے، ان کو اس مقام تک پہنچائیں گے جو ان کا مقام ہے، یعنی حکومت آل محمد کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتی ہے، توجہ ہے، آل محمد کے علاوہ حکومت کسی اور کو زیب ہی نہیں دیتی، کیونکہ کوئی اور حکومت کا اہل ہی نہیں ہے آل محمد کے ہوتے ہوئے، لہذا آل محمد کے لیے انہوں نے کوششیں کی تاکہ باب فرق مل جائے، تاکہ وہ جاگیریں، وہ ملکیت جو اہل بیت کی ہے وہ اہل بیت تک پہنچ جائے، اور اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ان تک انہیں پہنچنا چاہیے، لہذا پوری جدوجہد کی انہوں نے کوفے سے تحریک شروع کی۔ جس وقت انہوں نے تحریک شروع کی تو تقریباً تاریخ کہتی ہے کہ 50,000 افراد نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، 50,000 افراد نے ان کی حمایت کی، ان کے ساتھ میں آئے، لیکن حالات ایسے بگڑے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں حکومت کا ڈر تھا، حکومت کے خوف کی وجہ سے، بعض بچوں کی جان کی وجہ سے، ان لوگوں نے جب جنگ کا موقع آیا، میدان کا موقع آیا کہ میدان میں اب لڑنا ہے، برسر پیکار آنا ہے، تو لہذا ان لوگوں نے نیام میں اپنی تلواریں رکھ لی، اور تعداد کہتی ہے کہ کل 300 افراد جناب زید کے ساتھ باقی رہ گئے جنہوں نے جنگ کی، فقط 300 افراد، اور اس انقلاب کا اور اس جنگ کا اثر اتنا تھا، اتنا اثر تھا کہ اس جنگ کے بعد اور جناب زید کی شہادت کے بعد بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا، توجہ، بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا اس جنگ کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، لیکن چونکہ اب اہل بیت علیہ السلام کے پاس جناب مختار ثقفی جیسا یا زید جیسا یا ان کے حمایتی اور ان کے طرفدار جیسا کوئی تھا نہیں جو آگے بڑھتا اور حق کو حاصل کرتا، لہذا موقع وہ آیا، وقت وہ آ گیا کہ بنی عباس قابض ہو گئے۔ بنی عباس قابض اس لیے ہوئے کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد کم تھی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد کم تھی، یا وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر وہ جذبہ ایمانی نہیں تھا کہ وہ جنگ کر سکے اور ظالم سے مقابلہ کر سکے، ورنہ زید کی شہادت کے بعد بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، جناب زید کی جب شہادت ہوئی بنی امیہ ختم ہو گئی، اور جب بنی امیہ ختم ہوئی اب اس کے بعد بنی عباس آ گئی، کیوں آ گئی؟ کیونکہ بیچ میں جو وقفہ تھا، وہ جو دور تھا سناٹے کا، وہ سناٹا تو ٹوٹے گا، چاہے اچھائی کے ذریعے سے ہو یا برائی کے ذریعے سے ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی سناٹا نہ رکھیے، کبھی بھی جگہ کو خالی نہ رکھیے، جگہ بہرحال بھرتی ہے، چاہے اچھائی کے ذریعے بھرے یا برائی کے ذریعے بھرے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ لہذا بہت کوشش کی، اور ان کی شہادت بہت دردناک شہادت ہے، تو مجلس کے آخر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ جملے ان کی شہادت کے آپ کے حوالے کیے جائیں۔ لہذا میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی وہ انسان کی حالت اور کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی اصلیت کیا ہے، انسان کا مبدأ اور اصلیت کیا ہے۔ پروردگار عالم نے جب کائنات کو خلق کر دیا، ساری کائنات، آپ غور کریے گا، زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے زمین تک اور اس درمیان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب کی سب پروردگار عالم نے حضرت انسان کے لیے خلق کی ہے، کسی اور کے لیے بنائی ہو تو مجھے بتائیے۔ فرشتوں کے لیے اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کی نعمتوں کو خلق نہیں کیا، حیوانوں کے لیے اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کی نعمتوں کو خلق نہیں کیا، پہاڑوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے کوئی بھی چیز لے لیجیے آپ، جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، اس کے بعد حیوان انسانات آتے ہیں، انسان آتا ہے، تو انسان کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا اور ساری چیزیں
چیزوں کو انسان کے لیے خلق کیا، انسان کے لیے خلق کیا، اور چاہا کہ یہ انسان ان تمام چیزوں سے استفادہ حاصل کرے، ان تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرے، ان تمام چیزوں سے فیض حاصل کرے، اور ان تمام چیزوں سے فیض حاصل کرنے کے بعد وہ مجھ تک پہنچ جائے، یعنی میری بارگاہ میں پہنچ جائے۔ کہتے ہیں جملہ مشہور ہے نا کہ اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنا، اور انسان کو آپ غور کریے گا کہ انسان کو اللہ نے بڑا عجیب و غریب بنایا ہے، بڑا عجیب و غریب بنایا ہے۔ اس کے اندر انسان کے اندر پروردگار عالم نے تمام اسرار و رموز رکھ دیے ہیں، انسان کو اسرار و رموز کا خزانہ بنایا ہے، انسان کو اسرار و رموز کا ایسا خزانہ بنایا ہے کہ دنیا میں اب تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا یہ انسان ہے کیا، آدم سے لے کر آج تک کوئی نہ سمجھ سکا انسان کیا ہے، انسان کیا ہے۔ اما جب انسان کو نہ سمجھ سکا تو خالق انسان کو کیا سمجھے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ ابھی تک دنیا یہ عقلیں، یہ علم جتنی ترقی کرتے چلے جائیں، جتنی ترقی کرتے چلے جائیں، اتنے زیادہ راز پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی علم ہی تو ہے، انسان کا علم ہے جو انسان کو ظاہر کرے گا۔ بڑی عجیب بات ہے بھائی، انسان کو پہچاننے کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے، اور علم کا مرکز کون ہے؟ انسان علم کا انکشاف کرے گا، علم حاصل کرے گا، تو انسان کے جاننے کے لیے، انسان کی معرفت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم خود انسان سے ایجاد ہو رہا ہے، انسان کی کوششوں اور کاوشوں سے وجود میں آ رہا ہے۔ تو جہاں ایک نیا علم وجود میں آیا، وہاں انسان کی ایک نئی خاصیت نکل کے آ گئی کہ یہ انسان اس کا بھی عالم ہے۔ توجہ فرمائیے بھائی، ایک وہ عالم کہ جو نفسیات کا ماہر تھا، جو نفسیات کا ماہر تھا، اس نے انسان کو غور سے دیکھا تو اس نے کہا کہ انسان کے اندر نفس پایا جاتا ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس نفس کی بنا پر کرتا ہے۔ ایک طبیب آگے بڑھا جس کا تعلق جو ہے طبیعت سے تھا، مادے سے تھا، مٹیریل سے تھا۔ اس نے جب انسان پہ غور کیا تو کہا کہ انسان جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، انسان کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا۔ ایک اور آگے بڑھا، ایک ایسا عالم کہ جس کا تعلق روح سے تھا، جو روح شناس تھا، جو ارواح سے محبت کرتا تھا۔ اس نے جب انسان کو غور سے دیکھا تو کہا کہ انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے، انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے، اور روح کا تعلق خدا سے ہے، یہ بغیر خدا کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ، ہر انسان نے جتنے بھی جس علم میں محنت اور مشقت کی اور سمجھا، اس نے انسان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ منطق کے جاننے والے علماء منطق آگے بڑھے۔ علم منطق کیا ہے؟ جو لسانیات سے تعلق رکھتا ہے، زبان سے، بلاغت سے، فصاحت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے جب انسان پہ غور کیا تو انہوں نے کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولتا ہوا حیوان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انسان حیوان ناطق ہے، بولتا ہوا حیوان ہے، اور انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ وہ جو حیوان ہے، جو 4 پیروں والا ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ بولتا ہے، یہ جو حیوان ہے یہ بولتا ہے، لہذا ہم اسے انسان کہتے ہیں۔ یہ حیوان ناطق ہے۔ الانسان و حیوان ناطق کی تعریف کی کہ انسان ایسا جو بول رہا ہے، توجہ، حیوان ایسا جو بول رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ فلسفی آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس اس کی ماہیت ہی اصل ہے، اس کی ماہیت ہی اصل ہے، یعنی اس کی جو پہچان ہے وہی اس کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے ہر عالم نے، ہر فلسفی اور منطقی نے انسان کو
سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کو سمجھے کہ انسان کیا ہے. سائنسداں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ انسان کچھ نہیں ہے، یہ حیوان کی ترقیاتی ایک نسل کا نام ہے. آپ لوگ ایسے سنیں، مجھے نہیں پتا، یہ بھی بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ایسی بھی مجلسیں سنا کریں کہ انسان جو ہے حیوانوں کی ایک ترقیاتی نسل کا نام ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے مرحلے میں جب ایک دنیا میں بلاسٹ ہوا، وہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا جو ہے کسی نے بنائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دھماکہ ہوا، اس کے ذریعے سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے دنیا وجود میں آئی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا تو سال ہا سال یہاں زمین پر پانی تھا، کیچڑ تھا، مٹی تھی، اس کے اندر کچھ ذرات پیدا ہوئے، کچھ کیڑے پیدا ہوئے، کچھ آئٹم پیدا ہوئے، وہ بڑھتے چلے گئے، وہ بڑھتے چلے گئے. کیچوا بنا، کیچوے سے زمین پر رینگنے والا بنا، اور زمین پر رینگنے کے بعد وہ 2 پیروں پہ چلنے والا بنا، پھر وہ 4 پیروں پہ چلنے والا بنا، پھر وہ مستقل اپنے 2 پیروں پہ کھڑا ہونے لگا. اس کے پاس عقل و شعور آ گئی، وہ چلنے لگا. وہ حیوان کی فہرست میں تھا، اس نے اپنے آپ کو حیوان کی فہرست سے نکال کر، جنگلوں سے نکال کر بستیوں میں لا کر کھڑا کر دیا. سائنسداں یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے حیوانوں کی ایک ترقیاتی نسل کا نام ہے. ہزاروں سال یہ پروسیس رہا، بہت زیادہ مشقت اور محنت کی اس انسان نے، بہت زیادہ پروسیس، بہت زیادہ مرحلے گزرے، ہزاروں سال کا پیریڈ گزرا. اس کے بعد یہ حیوانیت سے انسانیت کی طرف بدل گیا، انسانیت کی طرف آ گیا. ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان اس طرح سے وجود میں آیا، اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہر طرح کی خوبی پائی جاتی ہے. یہ حیوان کے صفات بھی رکھتا ہے، پرندے کی بھی صفات رکھتا ہے، چرندے کی بھی صفات رکھتا ہے. توجہ فرمائیے، انہوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی، کہا کہ انسان جو ہے حیوان کی ترقیاتی نسل کا نام ہے. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ انسان کیا ہے. آئیے انسان قرآن سے پوچھے کہ انسان کیا ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کسی تذکرے کے قابل نہیں تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ ذکر کے قابل ہی نہیں تھا. ہم نے اسے پہچان دی، ہم نے اسے مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے پانی سے خلق کیا. اب اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کیسے خلق کیا ہے، یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا کہ انسان کیسے بنا. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو مرد اور عورت کے ملے جلے پانی سے خلق کیا. کس لیے خلق کیا؟ تاکہ اس کی آزمائش کرے، تاکہ اس کو پرکھے، تاکہ اس کو سمجھے. آزمائش کون دیتا ہے؟ امتحان کون دیتا ہے؟ امتحان وہ دیتا ہے جو پہلے مرحلے سے ہی، ابتدائے تخلیق سے ہی اس قابل ہو، قدرت رکھنے والا ہو کہ وہ امتحان دے سکے. اما جس کے پاس عقل نہ ہو وہ کیسے امتحان دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے مرحلے میں ہی انسان کی خلقت کا مقصد بیان کر کے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو حیوان بنا کر نہیں بھیجا، روح کا خالی خاصہ دے کر نہیں بھیجا، فقط جسم دے کر نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے انسان کو عقل و شعور کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کا امتحان لے سکے. ایک سوال کریں محمد علیہ تاکہ اس کا امتحان لے سکے، تاکہ اس کا امتحان لے سکے. اللہ نے خلق ہی انسان کو اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے. اللہ خمینی کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی علم نہیں سمجھا سکتا کہ انسان ہے کیا. انسان کی حقیقت کوئی علم نہیں بتا سکتا، کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ انسان ہے کیا، کیونکہ انسان کے اندر 2 پہلو ہیں. کم سے کم جو اساسی پہلو ہے وہ 2 ہے. ایک مادہ ہے یعنی ایک جسم ہے،
دوسرا روح ہے. مادے کا تعلق دنیا سے ہے, روح کا تعلق آخرت سے ہے. اور قریب کر دوں, مادے کا جسم کا تعلق دنیا سے ہے, دنیا داری سے ہے, دنیا والوں سے ہے, ذاتیات سے ہے. اور روح کا تعلق اللہ سے ہے, اللہ کے رسول سے ہے. توجہ, تو اللہ نے انسان کے اندر فرماتے کہ انسان کو اللہ نے دو اساسی پہلو دیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, جس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, وہ انسان کو فانی جانتا ہے. وہ انسان کو فانی جانتا ہے, کہتا ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے, فنا ہو جائے گا, اس کے بعد کی زندگی نہیں ہے, کیونکہ اس کی نگاہ جسم پر ہے. اور جو یہ صوفی حضرات ہے, جو صوفیزم ہے, وہ لوگ فقط روح کو مانتے ہیں, جسم کو نہیں مانتے. بڑی عجیب دلچسپ کہانی ہے انسان کی. وہ لوگ فقط روح کو مانتے کہ جو کچھ ہے حقیقت انسان کی وہ روح ہے, اور روح کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ دیکھو, یہ جھگڑے کرنے کی بات نہیں ہے, یہ اختلاف کرنے کی بات نہیں ہے. نہ صوفی لڑے, نہ مادہ پرست لڑے, کوئی لڑے نہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کو وہی سمجھا سکتا ہے جو اس کے یہاں سے آیا ہو. یہاں والا انسان کو نہیں سمجھا سکتا, یہاں والا دنیا والا انسان کو نہیں سمجھا سکتا کہ انسان کیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے چونکہ جو یہاں والا ہوگا, دنیا والا ہوگا, وہ اپنی مادی نگاہوں سے دیکھے گا, اپنی ناقص عقل سے دیکھے گا, ناقص علم سے دیکھے گا, ناقص سمجھ سے دیکھے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کیا ہے. یہ وہ بتائے گا جو وہاں والا ہوگا اور یہاں رہتا ہوگا. ایک سلام پڑھیں محمد علیہ وسلم, جو وہاں والا ہوگا اور یہاں آ کے رہ رہا ہوگا, جو وہاں والا ہوگا اور یہاں آ کے رہتا ہوگا, وہ بتائے گا انسان کیا ہے. بھائی بڑی عجیب بات ہے, قرآن میں آیتیں بڑی بڑی ہے. جو یہاں والے تھے وہ محمد عربی کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے. یہی تو بات بھی کہنے لگیں گے کہ نبی آپ بھی, محمد آپ بھی تو ہمیں جیسے ہیں, ہماری طرح. سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ, اس میں پڑھیے گا ترجمہ کہ یہ نبی یہ رسول تو بازاروں میں بھی جاتے, یہ تو مارکیٹ میں بھی جاتے, یہ تو کھانا بھی کھاتے, یہ تو پانی بھی پیتے, ان کے تو رشتہ دار بھی ہیں. بڑی عجیب بات ہے. ان کا ماننا یہ تھا کہ نبی ایسا ہو کہ آسمان سے اترے, 7 میں 8 10 فرشتے ہو, اس کا نہ کوئی رشتہ دار ہو, نہ کوئی ناطے دار ہو, نہ وہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو. اما اگر ایسا اتار دیتا تو تم اسے خدا مان لیتے. اگر خدا ایسے کو اتار دیتا تو تم اسے خدا مان لیتے. اما تمہارے نظر میں تمہارے جیسا اتارا, اس نے چاند کو تو حصوں میں تقسیم کر دیا تو تم سجدہ ریز ہو گئے. سورج کو پلٹا دیا, تم نے اسے خدا مان لیا. تارے کو پلٹا دیا, تم نے اسے خدا مان لیا. اب اگر اسے ویسا اتار دیتے جیسا تم چاہتے ہو, پھر کیا ہوتا؟ اب یہ توجہ بات ہے بھائی, تم نہ ادھر کی بات مان رہے ہو نہ ادھر کی بات مان رہے ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا ہے, کہتے کہ بازار میں ٹہلتا ہے, بستیوں میں جاتا ہے, جیسے کہ بات لوگ کہتے ہیں مولانا پانی لے کر آتے. تو مولانا ہے, کوئی انسان نہیں ہے کیا؟ توجہ, پانی کی ضرورت کسے نہیں ہے کہ مولانا پانی لے کر آتے ہیں, سبزی لے کر آتے ہیں. تو یہ تو ضروریات زندگی ہے. ضروریات زندگی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو سب کی گردنوں میں برابر سے ہے, اس کی ادائیگی بہرحال ادا ہونی ہے, اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے جو حق جس کی گردن پر ہے. تو لہذا بات یہ ہے, کہتے تھے کہ نبی ہم جیسا ہے. وہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ دنیا میں رہنے والے لوگ وہاں کے انسان کو نہیں سمجھ سکتے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جسم ہمارے جسم جیسا ہے, اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے, اس کی ساخت جو ہے ہماری ساخت کی طرح ہے, اس کی بناوٹ ہماری بناوٹ کی طرح ہے, لہذا وہ ہمارے جیسا ہے. تو قرآن نے کہا کہ نبی
ان سے کہو قل انا بشر مثلکم، رسول ان سے کہو، کہہ دیجئے کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. نہیں، غلط ترجمہ کیا. اے نبی کہہ دیجئے یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے جیسے بشر ہو، میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، کیونکہ میرے اوپر کیا ہوتی ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے. یہی سے فرق ہو جاتا ہے بشر میں اور رسول میں، ہادی میں اور ہدایت پانے والے میں. یہی سے فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ جو انسان ہے اس کی حدیں محدود ہے، اس کی حدیں محدود ہے، لیکن جو رسول ہے، جو وہاں سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کا تعلق وحی سے ہے، یعنی اللہ سے ہے. جس کا تعلق اللہ سے ہوگا وہ سمجھائے گا، قرآن فرماتے کہ وہ سمجھائے گا کہ انسان کیا ہے، وہ بتائے گا انسان کیا ہے. جس کا تعلق اوپر سے ہو، اللہ سے ہو، رب سے ہو، خالق سے ہو، مالک سے ہو، جو اس کا نمائندہ ہو وہ بتائے گا انسان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ خدا کو نہ سمجھ سکے آج تک. بھائی جب انسان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو خدا کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا من عرفہ، حدیث بہت کام کی، اس پہ غور کریے گا. من عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. حدیث کی طرف توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے خدا کو پہچان لیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود انسان کا پہچاننا ناممکن ہے، تو اللہ نے انسان کو اسرار و رموز کا خزانہ بنایا ہی اس لیے ہے کیونکہ انسان کی فکر میں نہیں آ سکتا. اما جب عام انسان کی فکر میں نہیں آ سکتا تو جس کی وجہ سے کل انسان خلق ہوئے ہو وہ کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا انسانوں کی فکر میں؟ وہ کہاں سے انسانوں کے دماغ میں آ سکتا ہے؟ لہذا بات یہی ہے کہ اگر جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تحقیق کریے، آپ اپنے اندر جستجو کریے، آپ اپنے اندر غور و فکر کریے کہ آپ ہیں کیا، کہ آپ کے اپنے ہاتھ کو دیکھیے. ایک طرف کیسا ہاتھ ہے، پلٹتے ہی ادھر بال آ جاتے ہیں. سامنے چہرہ کیسا ہے، پیچھے کیسی بناوٹ ہے، آنکھیں ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس انسان پر کہ یتکلم بلحم ویسمع بعظم ویبصر بشحم، کہ تعجب ہے اس حضرت انسان پر کہ جو گوشت سے بولتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے، ایک ہڈی سے سنتا ہے، ایک چربی سے دیکھتا ہے. کمال ہے، ایک ہڈی سے سنتا ہے، ایک چربی سے دیکھتا ہے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. یہ کون بتا سکتا تھا؟ یہ کون بتا سکتا تھا کہ انسان کے کمالات کیا ہیں؟ یہ تو وہی بتا سکتا تھا نا جس کا تعلق وہاں سے ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے. آپ دنیا کی چربی جمع کر لیجیے، قربانی جب ہو تو قربانی جس دن ہو سارے بکروں کی چربی، بھینس اور بیل کی چربی جمع کر لیجیے ایک جگہ، کیا وہ دیکھنے کے لائق ہو جائے گی؟ اور کریے، کیا آپ ایک کنٹل چربی جمع کر کے اس سے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک کنٹل ہڈیاں جمع کر لیجیے، کم سے کم وہ ہڈی جمع کر لیجیے جو آپ کے گھر میں آتی ہے گوشت کے ذریعے سے. کیا آپ اس کے ذریعے سے سن سکتے ہیں؟ کہ مولا تو کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. تو چربی ہے، ہڈی تو ہڈی ہے، گوشت تو گوشت ہے. آپ ہڈی جمع کر لیجئے، چربی جمع کر لیجئے، گوشت جمع کر لیجئے اور پھر اپنی پوری توانائی لگا دیجئے کہ چربی کے ذریعے سے دیکھو، کہ وہ چربی دیکھنے کے لائق ہو جائے اور ہڈی سے
یہ قوت اور طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ سننے لگے، گوشت کے اندر قوت گویائی پیدا ہو جائے، تو ہر انسان کہے گا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر مانیے نا کہ یہ گوشت، یہ ہڈی، یہ چربی اپنی جگہ پر، ان میں قوت اور طاقت پیدا کرنے والا ایک خدا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ ایک سلوات پڑھنے محمد اسباب ہے، اللہ نے انہی سے چیلنج کیا ہے انسان کو۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے، تو آپ مٹی جمع کر لیجئے، بنا دیجئے کوئی انسان۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا نا، تو مٹی سے بنا دیجئے کسی کو اور قریب کر دے۔ اللہ بھی آیت پڑھی سورۃ ہے کی، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ملے جلے پانی سے خلق کیا، تو پھر کیوں دعائیں ہو رہی اولاد کی؟ نہ توجہ فرمائیے، یہ انسان کی مجبوری ہے کہ بغیر اس کی طاقت کے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، تو انسان اتنا مجبور ہے۔ اور مختار بھی اللہ نے بنایا آپ کو دے کر کہ تم پہاڑوں کو مسخر کر لو، تم دریاؤں کو مسخر کر لو، تم سیاروں کو، گلیکسی کو مسخر کر لو، تم چاند پہ چلے جاؤ، تم سیاروں پہ چلے جاؤ، تم اپنے اس کرۂ ارض کے باہر چلے جاؤ، تم خلاؤں میں چلے جاؤ، فضاؤں میں چلے جاؤ، اڑنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا کر لو، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے آپ کو منتقل کر دو، اپنی آوازوں کو منتقل کر دو۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں بھی انسان میں رکھی، وہی انسان کے اندر مجبوری کا بھی گوشہ رکھا اور کہا کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو یہ تمام اسباب بیکار ہے، رائگاں ہے، کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ ان سب میں قوت اور طاقت پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ انسان ابھی بھی ایک راز بنا ہوا ہے، ایک راز بنا ہوا ہے۔ انسان پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی، نہ جانے کتنی تحقیق کی گئی۔ تقریباً جو میری چھوٹی سی عمر میں نے جو دیکھا، میں نے انسان کے اوپر تقریباً جو کتابیں میں جو میرے ایک بحث ہے انسان کی حقیقت کے حوالے سے تحقیق کر رہا ہوں، دعاؤں کی گزارش ہے آپ لوگوں کی کہ اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ 138 کتابیں میں نے دیکھی حقیقت جو فقط انسان کی حیات پر لکھی ہوئی ہے، مختلف موضوعات پر کہ انسان ہے کیا، مختلف علوم کی کہ انسان ہے کیا۔ انسان نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جب انسان نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو خدا کیسے سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کیونکہ انسان دو چیزوں سے خلق ہوا ہے، ایک جسم ہے، دوسرا روح ہے۔ ان دونوں کو بیلنس میں رکھنے والی جو ذات ہے وہ پیغمبر ہے، وہ اس کے ہادی ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، جو انسان کی زندگی کو بیلنس میں رکھتے ہیں، نہ زمین میں ملنے دیتے ہیں اور نہ ہی اسے وہاں خراب ہونے دیتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل ظاہر ہو جائے، کہ جہاں انسان خدائی کا دعویدار ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ انسان ایک ایسا جیو ہے، ایک ایسا پرانی ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے عقل سرگرداں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر انسان اپنے جسمانی پہلو کی طرف توجہ دینے لگے تو پھر یہ حیوانیت کو اتر جاتا ہے۔ جس طرح سے حیوان نہیں دیکھتا، گدھا جو ہوتا ہے، کسی نے گاؤں میں گدھا پالا ہو تو آپ جا کر پوچھئے گا کہ کیا صورتحال ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کھیت چل رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ مالک کا ہے یا دشمن کا ہے، اسے نہیں پتا کہ کس کا کھا رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے یا پرائے کا کھا رہا ہے۔ یہ حیوان کی خاصیت ہے۔ آپ چلے جائیں روڈوں پہ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گائے بیٹھی ہوئی ہے چوراہے پہ، کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ کہاں بیٹھنا ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے بیٹھنے سے جام لگا لوگوں کو دقت
دقت ہو رہی ہے، اسے اتنا شوق نہیں ہے۔ اب اگر انسان بھی اسی معیار پہ آ جائے، جب کھانے پہ آئے تو یہ نہ دیکھے کہ کس کا کھا رہا ہے، پھر حیوان ہے نا، ایسی جگہ کھڑا ہو جائے، ایسے معاشرے کو تشکیل دے جس سے لوگوں کو دقت اور پریشانی ہو، تو پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر وہ جو علماء منطق نے تعریف کی تھی کہ انسان یہ جو ہے یہ حیوان ہی ہے اصل میں، بس یہ بولنے والا حیوان ہے، یہ بولنے والا حیوان ہے، یہ بولنے والا حیوان ہے، اس کے اندر انسانوں والی کوالٹی نہیں رہ جاتی، لہذا انسانوں والی کوالٹی پیدا کیجیے۔ انسانوں والی کوالٹی کیا ہے؟ انسانوں والی کوالٹی تب پیدا ہوگی کہ اللہ نے انسان کو ان دو چیزوں سے خلق کیا، روح اور جسم سے بات تمام ہو رہی ہے، نتیجہ آپ کے حوالے ہے، وہ یہ کہ اللہ نے اس کے ساتھ میں دو چیزیں اور رکھی انسان کے اندر، ایک نفس امارہ ہے، میری طرف سے متوجہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، دوسرا نفس لوامہ ہے۔ ابرار بھائی، ایک نفس امارہ ہے، دوسرا نفس لوامہ ہے۔ نفس امارہ کا کام ہے انسان کو برائیوں کی دعوت دینا، نفس لوامہ کا کام ہے انسان کو برائیوں سے روکنا۔ اگر انسان اپنے اس نفس لوامہ کی آواز کو سنے، جس کو عام زبان میں ضمیر کہا جاتا ہے، ضمیر کہا جاتا ہے، انسان کا ضمیر کہا جاتا ہے، اگر انسان اپنی آتما اپنی ضمیر کی بات سنے تو انسان بن کے رہے گا، حیوان نہیں بن سکتا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد لہذا بات تمام ہو جاتی ہے جب عقل سائر ہو جاتی ہے، عقل کا استعمال نہیں ہوتا، اور جب انسان اپنے اس تاج شرافت کو کہ جو تاج شرافت، وہ تاج کرامت، تاج حلقہ اللہ نے انسان کو عطا کیا تھا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنی خلقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو انسان پھر حیوانیت کی طرف جاتا ہے، حیوانیت کی طرف جاتا ہے، اور جب حیوانیت میں اتر جاتا ہے پھر اسے نہیں پتا چلتا کہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اسے اپنی زندگی سے مطلب ہوتا ہے۔ کربلا میں یہی تو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ کام جو دور جاہلیت میں نہیں ہوتے تھے، وہ کام وہ فعل جو دور جاہلیت میں نہیں ہوتے تھے، وہ کام کربلا میں کیے گئے۔ امام حسین نے یہی کہا تھا لشکر یزید سے کہ تمہیں پتا ہے کہ دور جاہلیت میں جنگوں کا یہ دستور رہتا تھا کہ اگر مقابل میں آنے والا قتل ہو جائے تو پھر اس کے آل کو ستایا نہیں جاتا تھا، اس کے اہل بیت کو، اس کے گھر والوں کو قیدی نہیں بنایا جاتا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیچ میں ایسا آ جائے جو بے قصور ہو، چاہے وہ کسی بھی طرف کا ہو، اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ امام حسین جب علی اصغر علیہ السلام کا لاشا لے کر گئے ہیں، یہ وہ مہر تھی، یہ وہ آخری حجت تھی کربلا میں کہ جس کے بعد امام حسین کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اصغر کا امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا امتحان تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ امام حسین نے صبح سے لے کر عصر عاشور تک 70 لاشیں اٹھا لی، لیکن یہ ایک ایسا لاشا ہے کہ جب کربلا سے واپس آئے ہیں، آپ 10 محرم کو مشی کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حسین کی سنت ہے۔ نہ جانے کتنا بڑا بوجھ امام حسین کے سینے پر تھا کہ حسین کی ہمت نہیں تھی۔ 70 لاشیں اٹھانے والا حسین ہر لاش کو اٹھا کر خیمے میں لے آیا، ہر لاش کو خیمے میں اٹھا کر لے آیا، اور وہ محمد کے لاشیں حسین اٹھا لائے، قاسم کا پامال لاشا اٹھا لائے،
اکبر جوان برابر کا بیٹا حسین اسے اٹھا کر لے آئے، اپنے اصحاب باوفا کے لاشیں حسین اٹھا کر لے آئے، لیکن یہ ایک ایسا 6 مہینے کا بچہ اتنا بھاری ہو گیا کہ حسین سے اٹھتا نہیں ہے، اور حسین میرے خیمہ میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے غور کیا تو سنا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں، حسین کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں نے غور سے سنا تو دیکھا کہ حسین کہہ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرَضَمْ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ حسین کی ہمت نہیں ہوتی، اب جو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، ارے میرے خیمہ پر قیامت ہو گئی، پردہ ہٹا، 4 سال کی بچی سکینہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے بابا جان میں جانتی تھی آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں، ارے اصغر کو پانی پلا لائے، ارے میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے اب آقا دامن ہٹایا، اب جو سکینہ نے دیکھا ارے ننھا سا گلا تیر 3 بھال کا اصغر کی گردن میں پیوست ہے، سکینہ نے گالوں کو پیٹا، اے بھیا اصغر تجھے بھی پانی نہ مل سکا، ارے یہ کیسے انسان ہے، ارے یہ تو حیوان ہے، انہوں نے تو ہماری قدر نہ جانی۔ اجرکم اللہ، اللہم اجل ونعم الفرج، اللہم اجل ونعم الفرج، اللہم اجل ونعم الفرج۔ سلام کا ہماری بات قبول فرما، پروردگارہ ہم سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو معاف فرما، پروردگارہ یہ واسطہ جوید علیہ السلام کا ہمارے گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہم سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو معاف فرما، پروردگارہ ہمارے تمام تر اعمال نیک کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، پروردگارہ کی واسطہ جوید علیہ السلام کا جو حاضرین ہیں جو غائبین ہیں ان کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، پروردگارہ کی واسطہ جوید علیہ السلام کا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن مرحومین کے لیے مجلس سے ثواب کی رہی ہے انہیں برائے معصوم کے قائل فرما، ہمیں امام اصلی کی معرفت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں امام کے ناظرین میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انوری بیگم بنت گیتا فیض الحسن ابن کلب